اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے، جس کی توفیق سے ہم آج 27ویں شب رمضان اور ختم القرآن کریم کی اس بابرکت محفل میں منہاج القرآن اسلامک سینٹر کوائچھنگ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے تصدق میں اور اس بابرکت رات کی بابرکت ساعتوں کے صدقے میں اور قرآن کریم کی ختم کی محفل پاک کے صدقے میں سب حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر آج کی اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد کبیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد کبیر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
ماشاءاللہ۔ محترم حافظ صاحب ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قدر کہتے ہیں عزت، قدر و منزلت، برکت اور اسی طرح دیگر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، اس رات کو جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے عزت والی رات کہا۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو قدر و منزلت عطا کی، اور وہ کس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ اب ایک رات کو اللہ رب العزت اس قرآن کی نسبت سے عظمت عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے۔ اس رات کو اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، کہ میں اس رات کو آپ کیا جانو کہ یہ کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یعنی ہماری فہم و ادراک میں یہ نہیں آ سکتا کہ اس کی عظمتیں کیا ہیں، بس اتنا بتا دیا کہ کم سے کم 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس سے کتنی افضل ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کا رسول جانتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، ایک رات کو اگر اللہ رب العزت اس قرآن کی نسبت سے یہ عظمتیں بخشتا ہے، تو پھر اس انسان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو اس قرآن سے لو لگا لے، جو اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو سیکھے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس کی عظمتیں یہ ہیں، تو پھر اس رات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے، جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس رات کی ان صاحب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس ذات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت آج کی اس شب ہمیں اس شب کی تمام بابرکت سعادتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم عبد المجید صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محترم عبد المجید صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
میرو چڑھان والا ہے حسنین دا نانا میرو چڑھان والا ہے حسنین دا نانا اجڑے وسان والا ہے حسنین دا نانا روندے حسان والا ہے حسنین دا نانا آسیہ ہمیں نہ گھبراؤ آسیہ ہمیں نہ گھبراؤ آقا نو بس ہن عرض سناؤ آقا نو بس ہن عرض سناؤ درتے بلان والا ہے حسنین دا نانا درتے بلان والا ہے حسنین دا نانا اجڑے وسان والا ہے حسنین دا نانا روندے حسان والا ہے حسنین دا نانا اجڑے وسان والا ہے حسنین دا نانا واحد چھڑ دے دنیا ساری چھڑ دے واحد دنیا ساری لال نال نبی دے یاری لال نال نبی دے یاری لگیاں نبھان والا ہے حسنین دا نانا لگیاں نبھان والا ہے حسنین دا نانا اجڑے وسان والا ہے حسنین دا نانا روندے حسان والا ہے حسنین دا نانا روندے حسان والا ہے حسنین دا نانا الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے الہی سب کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات ہے مولا تیری رحمت برستی ہے میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم شاکر محمود صاحب کو وہ نعت پڑھیں گے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھیں یہ فکرہ ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ کہیں اور پھر ہر وقت جب وہ اس فکرے میں پہنچیں گے تو آپ سب نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے کوئی آواز خاموش نہ رہے اور ان کے ساتھ اپنی حاضری لگوائیں جس کو یہ چاہت ہے کہ یہ وہ مدینہ دیکھے اور بار بار دیکھے وہ اس فکرے کو ان کے ساتھ آواز ملا کے بلا جھجک قبولیت کی گھڑی ہے شاید اگر آج للیلۃ القدر ہے تو کیا پتا کس کی زبان پہ یہ چاہت کے الفاظ قبول ہو جائیں اور اس کے نصیب میں اللہ مدینہ دیکھنا لکھ دے اس کے نصیب میں اللہ مدینہ لکھ دے تو اس لفظ کو اس فکرے کو میرے ساتھ ایک بار مل کے کہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھیں کہ مدینہ دیکھیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول آخری وقت میں کیا اب تو بس
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں گا عزیزاً مطیع الرحمن صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. عزیزاً مطیع الرحمن. صلی اللہ علیہ میں برا
لاج کو مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہ تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے کہ تم بدل نہ جانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھا، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، تیرا ہو گیا ہوں جب سے، میرا ہو گیا زمانہ، تیرا ہو گیا ہوں جب سے، میرا ہو گیا زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا
بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں آج کی اس مبارک شب ادارہ منہاج القرآن کے اس مرکز پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آج کے موضوع کے لیے سورۃ التحریم کے آخری رکوع کو منتخب کیا ہے، جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کا جو آخری رکوع ہے اس کی روشنی میں ہم آج اختصار سے گفتگو کریں گے۔ میں باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے قبل محترم حاجی نجیب صاحب اور محترم سکندر باچا صاحب کی قیادت میں ان کی جملہ ادارہ منہاج القرآن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور ہمارے والنٹیئرز جو یوتھ ہیں یہاں کے، محترم طارق صاحب کی قیادت میں، جنہوں نے اول دن سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ آخر تک افطار کروانے کا بہت خوبصورت انتظام کیا ہے، ان کو یہاں پر اعتکاف میں بیٹھنے والے نوجوانوں کو، پھر جن احباب نے اجتماعی افطار میں دام درہم سخم قدم حصہ لیا، ان احباب کو، یہاں پر اول دن سے آج تک نماز تراویح ادا کرنے والے نمازی احباب کو، اور میرے ساتھ قرآن مجید سنانے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام، محترم حافظ طیب شمیم صاحب، محترم حافظ محمد عمران صاحب، محترم حافظ ارسلان احمد صاحب، محترم حافظ افضال احمد صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کو اور آج کی رات آپ سب دور و نزدیک سے چل کر آنے والے جملہ احباب اور تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، اراکین، ممبران، آپ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب احباب کو، ان کی سائی کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح یہاں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں فروغ دین کے لیے اور دین کے صحیح میسج کو، پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور جس طرح آج کی شب یہاں اس مرکز پر جمع ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے ہمیں جمع فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، سو ہمیں توبہ کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو، صرف انبیاء علیہ السلام یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، اور باقی جو کوئی جس درجے میں بھی ہو، ہر ایک سے گناہ سرزد ہونے کا امکان ہے، وہ ہوتا ہے۔ کسی سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور ہم جیسے لوگوں سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے اور رحیم ہے، جس نے پہلی سورت میں تعارف کروایا الرحمن الرحیم، رحمان ہوں میں اور رحیم،
تو اپنی رحمت کا اس نے ذکر کیا ہے، اور وہ اتنا کریم ہے، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوں کہ آج کی رات ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو توبہ کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یقین کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ توبۃ نصوحا، یہ لفظ استعمال فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کے حوالے سے علماء اور ائمہ تفسیر کے متعدد اقوال ہیں، میں 3 یہاں پر کروں گا۔ پہلا، نصوحا اور ناصح اس شہد کو کہتے ہیں جو موم اور دیگر جو علائشیں ہیں اس سے پاک ہو۔ عسل ناصح وہ شہد، خالص شہد۔ تو اگر اس معنی میں توبۃ النصوح کا معنی لیا جائے تو معنی ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ آپ کی توبہ ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، نمود و نمائش سے پاک ہو، کاہلی اور غفلت سے پاک ہو، کسی قسم کی اس میں آمیزش نہ ہو، خالص اور ستھری توبہ ہو۔ دوسرا معنی ہے، یہ لفظی معنی میں بیان کر رہا ہوں، جو کپڑا پھٹ جائے، اس میں کٹ لگ جائے، پھٹ جائے، اور اس کو مرمت کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں نصاحت الثوب، کپڑے کو مرمت کرنا۔ تو اس معنی میں اگر لیا جائے توبۃ النصوح کو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس طرح گناہوں کی وجہ سے، اے بندو، ایمان والو، تم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا لباس اور تقوی کا لباس تار تار کر دیا ہے، تمہاری تقوی کا لباس پھٹ چکا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ تمہارا وہ تقوی کا لباس پھر سے مرمت ہو جائے، ایمان کا لباس پھر سے مرمت ہو جائے، اور پھر اسی طرح تمہارا لباس اچھا ہو جائے، یہ معنی ہے، اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ تیسرا ہے نصوحا، یہ نصیحت سے نکلا ہے، اور نصیحت کہتے ہیں کسی کو خیر خواہی چاہنا، کسی کو آپ عام الفاظ استعمال کرتے ہیں، بھائی فلاں کسی کو نصیحت کرتا ہے، تو فرمایا توبہ ایسی کرو کہ اس توبہ کے اثرات تمہاری زندگی میں ایسے نمایاں ہو جائیں، ایسے نمایاں ہو جائیں، تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے، تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی کہ وہ تبدیلی دیکھ کر لوگ نصیحت حاصل کریں، اور ایسی تبدیلی آ جائے کہ جو گناہ گار بھی دیکھے اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس نے توبہ کی ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ نصیحت اس کے لیے بن جائے گی، اور وہ بھی آپ کی راہ پر چلنے والا بن جائے گا۔ ایک ہے نصیحت آپ زبان سے کرتے ہیں، لیکن اصل نصیحت وہ ہے کہ آپ عملی پیکر بن کے دکھائیں۔ آج ہم گفتار کے غازی ہیں مگر کردار کے غازی نہیں ہیں۔ زبان سے ہر شخص دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، مگر اگر خود اس پر عمل کر کے دکھائیں اور ہمارا کردار ایسا ہو جائے، ہماری چال ڈھال ایسی ہو جائے، ہماری سوچ و فکر ایسی ہو جائے، ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ وہ خود نصیحت بن جائے دوسروں کے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی توبہ کرو کہ تمہاری توبہ دوسروں کے لیے از خود نصیحت بن جائے۔ یہ
لفظی معنی کے متعدد معنی میں سے 3 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبۃ النصوح کا معنی کیا بیان فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما توبۃ النصوح، جو توبۃ النصوح ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ تفسیر وہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، کہ بندے سے جو گناہ سرزد ہو جائے اس گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو جائے، نادم اور شرمندہ ہو جائے، یہ پہلی نشانی ہے۔ فرمایا فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور دوسرا یہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے، ندامت اور شرمندگی ہو اور پھر اللہ سے معذرت کرے، معافی مانگے۔ اور تیسرا ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع، پھر وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ آئے جس طرح دودھ پلٹ کے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح بندہ مومن اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ حضور نے فرمایا یہ ہے توبۃ النصوح۔ یہ 3 باتیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور یاد رکھیں جو ندامت و شرمندگی ہے اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ بعض اوقات بندہ نادم ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اس کی صحت برباد ہوگی، کبھی ندامت ہوتی ہے کہ اس کا مال برباد ہو گیا، کبھی شرمندہ ہوتا ہے کہ عزت خاک میں مل گئی۔ یہ دنیاوی جتنی وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات کی بنا پر بندہ نادم اور شرمندہ ہوا تو یہ توبہ نہیں ہے۔ ندامت اور شرمندگی کی صرف وجہ یہ ہو کہ میں نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے، یہ بندہ اور وہ میرا مولا اور مجھے اتنا عطا کرتا ہے، اس کی اتنی نعمتیں کھا رہا ہوں، تو میں نے اس کی نافرمانی کر کے اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے، بس یہ شرمندگی دل میں آ جائے تو یہی توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ کر رہا ہے تو پھر توبہ نہیں ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں اور ان گناہوں کو یاد کریں اور یہ تقاضے کیا ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں، توبہ سے قبل ان تقاضوں کو پورا کریں۔ تو فرمایا تقاضا پہلا یہ ہے کہ اس گناہ کو بندہ چھوڑ دے۔ دوسرا تقاضا اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، خود نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے دل میں، اور دل کے حال کو اللہ جانتا ہے، یا بندہ خود جانتا ہے یا مولا جانتا ہے، لہذا دل ہی دل میں شرمندہ ہو جائے اور ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو۔ تیسرا فرمایا کہ پختہ عزم کرے، ارادہ کرے، پختہ عزم کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے۔ اب عزم و ارادہ تو انسان کر سکتا ہے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ جائے، عزم ٹوٹ جائے پھر گناہ کر بیٹھے۔ اگر ارادہ پختہ تھا پھر گناہ کر دیا، اللہ دروازہ بند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پھر گناہ کر دیا پھر توبہ کرنا، مگر یہ شدید شرائط کے ساتھ۔ ایک اللہ والے نے 70 دفعہ گناہ کیا، ایک ہی گناہ 70 دفعہ کیا، ہر دفعہ توبہ کرتا توڑ دیتا، پھر توبہ کرتا پھر توڑ دیتا، پھر توبہ کرتا پھر ٹوٹ جاتا۔
70 دفعہ توبہ کرنے کے بعد انتہائی شرمندہ اور نادم ہو گیا اور پھر توبہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام بھیجا اس کی طرف، اے بندے تو میری بارگاہ میں آنے سے کترا رہا ہے، میں نے اپنا دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا ہے۔ اگر تو نے 70 مرتبہ گناہ کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی پلٹ کر میری طرف آ جا، تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ دروازہ بند نہیں کرتا کرتا۔ یہاں کم ظرف لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جائیں تو ہم اپنے دروازے بند کرتے ہیں۔ قبر بھی، ہم قبر تک جدائیاں ہو گئی، شادی بیاہ رشتے تعلق منقطع ختم ہو گئے، یہ ہمارا ظرف ہے۔ آپ تصور کریں نا، میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیوے سے نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پر وہ پردے پامن والا۔ اگر ایک پردہ اٹھ جائے تو ہم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ خواجہ باہو نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے کسی نے کہا کہ کرامت کیا ہے آپ کی کرامت؟ ہم کرامتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں نا، کرامات پر حق ہوتی ہیں، مگر اس طرح کی کرامت کی ڈھونگ والی کرامتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ فرمایا میری کرامت یہ ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پر چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے دسا نہیں دیا ہے زمین میں، بس یہ میری کرامت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر گناہوں میں بدبو ہوتی، سمیل ہوتی تو پھر میرے پاس کوئی بیٹھنے کی جرات نہ کرتا۔ ہم تصور کریں اللہ پاک کتنا کریم ہے۔ لہذا جو گناہ کر بیٹھے ہیں دل میں شرمندہ ہو کر توبہ کریں۔ یہ 3 علامات بیان فرمائی ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، آپ نے ایک دیہاتی عربی کو سنا، وہ توبہ کر رہا تھا ہماری طرح، اور وہ کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ کلمات کہہ رہا تھا، ہم بھی کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جھوٹ جاری ہوتا ہے زبان پہ، باقی سارے معاملات جاری ہوتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیح جاری ہوتی ہے۔ تو عربی کو دیکھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے بندے یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ سچوں کی توبہ نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو چونک گیا، اچھا حضور پھر آپ بتائیں نا سچوں کی توبہ کون سی ہوگی؟ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا، اگر کوئی نصیحت کرے ہمیں تو ہم کہتے بابا اپنا کام کرو، مجھے اپنے حال میں رہنے دو۔ ہم نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ نے جب فرمایا تو اس کو فوراً ایک احساس ہو گیا کہ اگر میری یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے تو پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے۔ 6 چیزیں فرمایا، پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر ندامت چھڑ دیں، پہلی بات۔ دوسرا فرمایا جو فرض ادا نہیں کیے ان کی قضا کرنا۔ اب نماز چھوڑی ہے، توبہ کرنا چاہ رہا ہے، نماز اب کیا ہے، یہ فرض تھا، نماز پڑھنا فرض تھا، جب سے بالغ ہوا نماز فرض تھی، اس کو ادا کرنا فرض تھا، نماز نہیں پڑھی، 25 30 40 سال کی عمر میں جا کے اس کو خیال آیا کہ آپ توبہ کرنی چاہیے۔ آپ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے فرائض چھوڑے ہیں ان فرائض کو ادا کرنا شروع، اس کو قضاء عمری بھی کہتے ہیں۔ جتنے آپ اندازہ کر لیں جب سے بالغ ہوئے کتنے عرصے کی نماز نہیں ہے، شروع کرنا آپ کا کام ہے، شروع کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم اندازہ کر کے شروع کر لیں، اختتام تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، سچے ارادے سے چل تو پڑے راستے میں۔ لہذا آغاز کرنا یہ ہمارا کام ہے، انجام اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں وہ نمازیں ادا کرے گا، ان کی قضا، اور کوئی فرائض رہتے ہیں ان فرائض کی قضا کرے، یہ توبہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچوں کی توبہ یہ۔ تیسری بات فرمایا اگر کسی کا حق
غصب کیا ہے تو اس کو لوٹا دے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق پہلے ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا کچھ کر سکتا ہے غبن کرے، غصب کرے، چھین لے، سب کچھ کرنے کے بعد آخری عمر میں کہے توبہ کرتا ہوں، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے، کیونکہ اس کا حق غصب کیا ہے۔ جب تک اس کا حق نہیں لٹائیں گے توبہ نہیں ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکتا ہے، اور اس کا اس وقت آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اس لیے تو ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے، کیوں ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ہاتھ کیوں مارتے ہیں؟ جب اللہ نے ہر ایک کو زندگی کا حق دیا، جب اللہ نے ہر ایک کو عزت دی، ہر ایک کو روزگار دیا، جب ہر ایک کو اس کے حقوق دیے ہیں، تو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کا حق ماریں گے تو اس کی جواب دہی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی رشوت اور سفارش نہیں چل سکے گی۔ یہاں آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسہ ڈالیں گے، عدالتیں آپ کی جھولی میں انصاف ڈال دیں گے، آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ وکیل خریدنا چاہیں کہ جج خریدنا چاہیں یا پوری کی پوری عدالتیں خریدنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ کہ دنیا ایسی ہے، آپ عہدے اور منصب کا استعمال کر کے رات کو دن بنانا چاہیں، دن کو رات بنانا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ تو اس دن سے پہلے اس دنیا کا انصاف دنیا میں چکا کے جانا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے حبیب فرما دیجئے کہ ان آپ کے رب کا جو عذاب ہے، پکڑ ہے، بڑی سخت ہے۔ تو 3 چیزیں ہوں گی کہ کسی کا حق اگر مارا ہے تو اس کا حق واپس کرے۔ چوتھا فرمایا اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگا، اس سے معافی مانگا۔ اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تو معافی مانگا۔ آقا علیہ السلام میں ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں، میرے صحابہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو تو مجھے معاف کر دے، یا پھر آج بدلہ لے لے مجھ سے۔ حضور آخری ایام ہیں، جسم سے کٹی تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس حال میں فرمایا میرے صحابہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو یا مجھے معاف کر دے یا آج بدلہ لے دے۔ صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عکاشہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک دفعہ کوئی تکلیف پہنچائی تھی، کسی چھڑی کے ساتھ مجھے لگی تھی، آپ نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو، معاف کرنا چاہتے ہو یا بدلہ چاہتے ہو؟ حضور نے بدلہ لانا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی عافیت کرتا ہوگا۔ عکاشہ حضور ریشم سے زیادہ ملائم جسم، وہ عظیم ہستی و عظیم ذات، عکاشہ ہمیں مارو، ہم سے حساب لے لو، ہم سے بدلہ لے لو، مگر حضرت عکاشہ تھے، کہتے نہیں میں نے بدلہ حضور سے لینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا لے لو۔ کہ حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا یا مجھے لگی تھی تو میرے جسم سے قمیض نہیں تھی، تو آپ کو اپنا کپڑا اٹھانا پڑے گا قمیض کا۔ آپ تصور کریں اس منظر کو دیکھ کے صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت عکاشہ قربان جائے غلام تھے، آپ دوڑے اور دوڑ کر آقا دو جہاں کے جس نے اپنے کو چوک لیا۔ آقا نے بس یہ چاہتا تھا، کون بدبخت آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ میں چاہتا تھا آپ کے جسم اقدس سے مست ہو جاؤں تاکہ دوزخ کی آگ مجھے چھو نہ سکے، میں اس لیے کہا تھا میں، مگر حضور نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا۔ آج تو ظلم و زیادتی کا حساب اور اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو حق پہ ہوں، دوسرا سمجھتا ہے یہ جو میں ہوتی ہے میں، یہ انسان کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتی۔ لہذا توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا ہوا تو اس سے معافی مانگے۔ یہاں معافی مانگنا آسان ہے، بہت آسان ہے،
وہاں سب نیکیاں دے کر بھی شاید معاف نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ حضور صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس اور غریب آدمی ہے؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکات ہوں گی، صدقہ و خیرات بے شمار نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اس کو جنت میں جانے کا حکم ہو رہا ہوگا، این اس لمحے کوئی آ جائے گا بار تعالیٰ اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اللہ فرمائے ٹھہر جاؤ، اس کا حق واپس کرو، اس کے جتنے اس کی نیکیاں بنتی ہوں گی اس کی نیکیوں میں سے لے کے اس کو دے دی جائے گی۔ پھر ایک اور آ جائے گا، باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں سے اور کم کر اس کو دے دو، اللہ حاضر کیا اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے ساتھ فلان کیا تھا، فلان کیا تھا۔ اس طرح لوگ آئیں گے اور جن کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، وہ آئیں گے اس کی نیکیوں میں سے کم کر کر کے ان کو دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، مگر مطالبہ کرنے والے اور لوگ جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہ زیادہ ہوں گے۔ اب نیکیاں تو ختم ہو چکی ہوں گی، اب جب ان کا مطالبہ آئے گا اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں رہی، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب تصور کریں نا، وہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے ہیں کہ دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے بتایا اس دنیا کا حساب دنیا میں چکا لے، نہیں پتا کب بلاوا آ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو فرمایا جب وہ اپنی نیکیاں دے چکا ہوگا اور دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال چکا ہوگا، اسے حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ حضور نے فرمایا یہ بھی شخص ہوگا مفلس ترین شخص۔ اللہ پاک ہمیں اس افلاس سے بچائے۔ پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور چھٹا فرمایا کہ جس طرح ایک گناہ کر کے تو نے اپنے نفس کو موٹا کیا ہے نا، کہ انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے، اس کی قوت آتی ہے، بڑھتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب توبہ کرے نا، توبہ کی سچی علامت، چھٹی علامت یہ ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت میں اتنا لگ جا کہ تیرا نفس کمزور ہو جائے۔ فرمایا یہ 6 شرائط ہیں، اگر یہ 6 شرائط پائی جائیں تو یہ توبہ سچوں کی توبہ ہے، اس کو توبہ النصوح کہتے ہیں۔ اور اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی نہ پائی جائے تو آپ 1000 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یہ جھوٹوں کی توبہ ہو۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قبل یہ شرائط پوری کر لیں۔ فرمایا جب یہ ایسا ہوگا، یہ توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر امید ہے کہ آپ کا رب آپ کی جو برائیاں اور گناہ ہیں ان کو مٹا دے گا۔ کفر یکفر، تکفیر کہتے ہیں گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، اور اس طرح گناہوں کو چھپا دینا کہ ان کا نام و نشان تک بچتا ہے۔ ویسے جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء قیامت کے دن زبان پہ مور لگ جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، دیگر اعضاء گواہی دیں گے، ایون جس خطہ زمین پر گناہ کیا وہ گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اپنی خبریں اگلنا شروع کر دیں گے، وہ کہے گی یہاں اس نے گناہ کیا تھا۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح گناہ کو چھپا دیتا ہے کہ اعضاء کو بھی بھول جاتا ہے، زمین کے خطے کو بھول جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ایک یہ انعام ملے گا کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں، جنات میں اور جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں آرام کی زندگی ہوگی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
اس روز اللہ رب العزت اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے غلاموں کو جو ایمان لا چکے ان کو رسوا نہیں کرے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، باری تعالیٰ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء وہ دعا کرتے ہیں مولا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ادھر وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، ادھر اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے حبیب اللہ نہ آپ کو رسوا کرے گا نہ آپ کے غلاموں کو رسوا کرے گا. ضمانت دیتی ہے کہ حضور کے غلام بن جاؤ، اس دنیا کے اندر کی عزت ملے گی اور قیامت کے دن بھی عزت ملے گی. اگر حضور کی غلامی سے کٹ جاؤ گے نہ اس دنیا میں کسی کام کے رہو گے اور نہ آخرت میں کسی کام کے رہو گے. اور نشانی کیا ہوگی؟ جو غلام حضور کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ رسوائی سے بچائے گا. فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. وہ نورانی ماحول میں سفر کر رہے ہیں، نورانی ماحول میں. اس لیے اس دنیا میں آ کر انہوں نے نور نبوت سے ہدایت اور روشنی پائی ہوگی، نور قرآن سے وہ مستنیر ہوئے ہوں گے، نور اسلام سے انہوں نے فیض پایا ہوگا. اور اللہ قد جاءکم من اللہ نور، جس نبی کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے اس کی غلامی میں آئے ہوں گے، اللہ ان کے لیے نور بنا دے گا اور ان کا نور آگے آگے دوڑتا ہوگا اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، باری تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل کر دے، اب یہ کام نہ ہو بڑھتا ہی چلا جائے. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے. یعنی یہ احساس وہاں بھی ہوگا کہ باری تعالیٰ تو نے کتنا کرم کیا ہمارے اوپر، تو اتنا کریم ہے. انسان توبہ کر لے اور اگر سچی توبہ ہے تو پھر بھی شرمندہ رہتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کہتے ہیں اس کو جو ہستی غیب کی خبر دے. نبی کا معنی نباؤں سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جو غیب کی خبر دے، اس کو نبی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خبر دی، اللہ غیب ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ کیا دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو مومن وہ ہیں اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب جن چیزوں کو ماننا ایمان لانا لازم ہے ان میں سے ایک چیز بھی ظاہر نہیں ہے، سب غیب کی چیزیں ہیں، سب غیب کی چیزیں ہیں. اور جو ظاہر ہے وہ ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ مثال سمجھانے کے لیے یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کی اس طرف کیا ہے ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا. اس دیوار پر اس ہستی کو کھڑا کیا، اس ہستی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. وہ وہاں سے لے رہے ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں. اور ہم صرف آقا علیہ السلام کی خبر کو سن کر تصدیق کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. اگر آپ عقیدہ توحید کو دیکھیں اور کل ایمان کو دیکھیں، اور حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا، فرمایا کل عقیدہ توحید اور ایمان کی ساری عبارت ایک ذات پہ کھڑی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. لہذا آقا علیہ السلام کو مان لیا تو سب کچھ مان لیا، اگر حضور کو نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا. تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین، کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد جاری رکھیں، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں.
آسان آسان سمجھا رہا ہوں. کفار وہ ہوتے ہیں جو سامنے ہے دشمن. ایک طرف مسلمانوں کے صف ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، ایک طرف کفار سامنے دشمن بالکل واضح، ان کے ساتھ بھی جنگ کرو. اور والمنافقین، منافقین کون ہیں؟ وہ کفار کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر ہے. زبان پہ کلمہ ہے مگر دل میں کفر ہے. زبان پر اسلام کا نعرہ ہے مگر دلی وفاداریاں کفار کے ساتھ، مفادات وابستہ کفار کے ساتھ. وفادات ان کے عزیز ہیں، وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں، دل ان کے ساتھ ہے بس، لیکن مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں. فرمایا اس طبقے سے بھی جہاد کرو اور اس طبقے سے بھی جہاد کرو، اور جہاد ہر محاذ پہ کرو. یعنی یہاں صرف کتاب میں فرمایا جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کو، جد و جہد کو. اب یہ وہ جو آپ کے مخالف کے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ہرا دیں، اور جو آپ کی صفوں کے اندر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو شکست دے دیں. مگر میرے حبیب پوری توجہ کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ جہاد جاری رکھیں. فکری محاذ پر بھی ان کے خلاف جہاد کریں، تعلیمی محاذ پر بھی ان کے خلاف جہاد کریں، ثقافتی محاذ پر بھی ان کے خلاف جہاد کریں، اور معاشی محاذ پر، معاشرتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، عسکری محاذ پر، الغرض ہر محاذ پر ان کے خلاف نبرد آزما رہے اور ہر طرف سے انہیں شکست فاش دے کر اللہ کے دین کو غالب کرتے رہے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم سٹرگل کرتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، دین کو قوی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بس ایک دن یا ایک رات یا ایک مہینہ آ کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ عبادت ہے، ثواب ہے. مگر اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین اونچا رہے، مضبوط رہے، غالب رہے، اور ہر باطل اسلام کے سامنے سر نگو ہو جائے، اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا ہو جائے. ہم نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے؟ صحابہ کی مثال دے تو صحابہ نے جنگیں لڑی، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، صحابہ نے وطن چھوڑے، سب کچھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. مگر ہم اسلام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اولادوں کو بھی دین سکھانے کی کوشش نہیں کرتے، اگلی نسلوں کی بات کو وہ دور کیے. تو فرمایا مأواہم جہنم وبئس المصیر، کفار اور منافقین کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2-3 مثالیں بیان فرمائی ہیں. اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھا. فخانتاہما، ان دونوں نے میرے ان دونوں نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی. اور خیانت کیا تھی؟ خیانت بدکاری نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی کافر ہو سکتی ہے مگر وہ بدکار نہیں ہو سکتی. بدکار عورت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے نکاح میں نہیں دیتا. پہلی شریعتوں میں اجازت تھی کافروں کے ساتھ کرنے کی، نکاح کرنے کی، آج نہیں ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، اور آپ کا مذاق بناتی. آپ تصور کریں اللہ کے پیغمبر ہیں، کچھ چھوٹی ہستی نہیں ہے، ان کا مذاق ان کی گھر والی کرتی ہے بیوی، اس پہ صبر کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت اس طرح کرتی تھی کہ دشمن، آپ کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستیوں میں مبتلا تھی. وہ ہر وقت تاک میں رہتے کہ جو لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آتے تو آپ کی بیوی جو تھی وہ دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی.
اور ان کو فوراً اطلاع کر دیتی اور وہ آپ آ جاتے، تو یہ خیانت کا ارتکاب کرتی تھی۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا تعلق میرے نیک بندوں کے ساتھ، یعنی انبیاء کے ساتھ، لیکن فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان دونوں کا جو دونوں خواتین تھیں، فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یہ تعلق جو میاں بیوی کا تعلق ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ تعلق ان دونوں کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، انہیں حکم ملا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ کہ اللہ کے پیغمبر کی معیت میں رہ کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکی، کیوں کہ ایمان نہیں تھا۔ یعنی ایمان ہو، عمل جیسا گنہگار بھی ہوں تو اللہ پاک فائدہ دیتا ہے اس کو، لیکن یاد رکھیں ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر آیا ہے کہ شفاعت ہوگی، مگر شفاعت اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اللہ کا اذن ہوگا، اور اللہ کا اذن اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے، اہل کفار کے لیے نہیں ہوتا، لہذا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی قربت ہونے کے باوجود جب اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ قربت ہے مگر ایمان کی نسبت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایک مارکیٹنگ کرتے ہیں، نام بزرگوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، ہمارے فلاں پیر صاحب تھے، فلاں ولی اللہ تھے، فلاں ایسے تھے، اپنے 3 4 5 500 پہلے کے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان کی ساری نسل میں شاید کوئی ولی اللہ ہو ہی نہ۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ولی کا بیٹا بھی ولی ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ نہ عقیدہ اس طرح کا، نہ علم اس طرح کا، نہ فکر اس طرح کی، نہ سوچ اس طرح کی، نہ عمل اس طرح کا، نہ کردار اس طرح کا، نہ اخلاق اس طرح کا، کچھ بھی نہیں ملتا، مگر اس نسبت کو استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، بے وقوف بنا کے لوٹتے ہیں، لوگوں کے لوٹا جاتا ہے، مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پار کر جاتے ہیں اور لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ آپ ہر روز نہیں دیکھتے فیس بک پہ اور یوٹیوب اور مختلف چینل پر کیسے کیسے لوگ مردوں اور خواتین کا اختلاط ہوتا ہے اور کیا کیا بےہودگیاں ہوتی ہیں اور بدنام ہوتے ہیں۔ ولی اللہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھی بیعت لینے کے لیے، آقا علیہ السلام کبھی خواتین کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں کرتے تھے، طریقہ ہوتا تھا، کپڑا پکڑوا دیتے، پانی میں آپ ہاتھ ڈال کے ان کو دے دیتے برکت کے لیے دعا کرنے۔ تو بیعت تو ایک طریقہ ہے اور وہ بیعت اسلام پہ ہوتی ہے، اسلام کی وفاداری پہ ہوتی ہے، اپنی پرسنل وفاداری پہ نہیں ہوتی۔ بس آئے اور جیسے جیسے ہیں بس آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بیڑا پار نہیں ہوتا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسی لمحے جب آپ ایسے لوگوں کی بیعت کرتے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں، ایمان درست نہیں، جن کا عمل نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، ان کی بیعت کرنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے، بیڑا پار نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے بعد فرمایا اہل ایمان کے لیے مثال دی حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کتنا ظالم تھا اور کہتا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کرتا، مگر حضرت آسیہ وہی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اٹھایا، گھر لے آئی، فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا، آپ بڑھ گئی، کہا ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ میں نفع دے۔ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے اور پھر ان کی پرورش کرتی رہی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر آپ کا ایمان لیا۔ جب ایمان لائی اور فرعون کو پتا چلا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں ٹھوکے اور چلچلاتی دھوپ میں ڈالا۔
آپ اور ہم کتنی آسان زندگی بسر کرتے ہیں. ہم نے اسلام کی خاطر یقین کر لیں ہماری قوم میں کبھی کانٹا بھی نہیں چھپا. پوچھیں ان لوگوں سے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اب تصور کریں نا ذرا کہ اس فرعون کے قبضے میں، فرعون کی زوجیت میں ان کا حال کیا ہوگا، ان کی ظلم و ستم کا کہ میخیں کاٹیں. مگر قربان جائیں اس منظر کو بھی دیکھ کر اور یہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود